السلام علیکم. پروگرام کھری بات لقمان کے ساتھ آج آپ اس پروگرام میں بقیہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو کل یہاں پہ دیکھ رہے تھے. ہم اس وقت شہداء گراؤنڈ میں ہیں کراچی میں اور عزیز آباد کے اندر, اور یہاں پہ بہت سی شہداء کی فیملیز بیٹھی ہیں اور ان میں سے کئی لوگ بات بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں آج, کیونکہ میں کافی فیملیز کا حال یہاں پہ سن کے مجھے ایک خیال یہ آیا جو میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے لیے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اعداد و شمار تھے, لیکن آج میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں دنیا نیوز کے اوپر جو اس سے پہلے شاید نہیں ہوا ہوگا کبھی. میں چاہتا ہوں کہ جتنے حاضرین محفل ہیں وہ اور جتنے ہمارے پاس یہاں پہ اراکین ذمہ دارین ہیں یہاں پہ, یہ سارے کھڑے ہوں اور پروگرام کا دوبارہ آغاز کرنے سے پہلے جتنے بھی ہزاروں شہداء ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, ہم ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھیں اور 1 منٹ کا سائلنس ان کے لیے دیں پلیز. خوشبخت صاحبہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو شہید ہوئے وہ انسان بھی ہیں اور وہ پاکستانی بھی ہیں, اور وہ اس طرح ہر پاکستانی کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہاں پہ. اب کیا وجہ ہے کہ کل تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی وہ دھواں دھار اس میں بتایا تھا ہمیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں ان کی آوازیں یعنی پہلے نہیں گئی ہیں دیگر پاکستان کے حصوں میں. آپ لوگوں کی کمی تو نہیں رہ گئی کہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ پارلیمنٹ میں جا کے بھی آپ لوگ نہیں بتا سکے کہ یہ صرف فگرز نہیں ہے, یہ اگر ایک خاتون یہاں بیٹھی جس کے 3 بچے نہیں ہیں, یہ چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں جن کے چند دن پہلے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا, مجھے بتایا ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ان کا پاکستان پہ کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھیے, قصور تو پہلی بات ہو گئی کہ یہ ہے کہ کیوں ہم ایک نظریے اور فلسفے اور فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور کیوں ہم پاکستان کی اس 98% عوام کی بات کر رہے ہیں جو آج آپ کو یہاں شہداء کے لواحقین اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین کی صورت میں یہاں مجمع نظر آ رہا ہے. میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں لقمان صاحب آپ سے کہ اس وقت پاکستان کے ہر شہر میں اور ہر علاقے میں ایسے مظلوم اور ایسے مجبور عوام کی 98% آبادی موجود ہے جو کسی نہ کسی طور اور کسی نہ کسی طریقے سے استحصال کا شکار ہے, اور جن لوگوں نے ان پر قبضہ کیا ہے, جو ان کے اوپر قابض ہو کر بیٹھے ہیں, جنہوں نے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہوئی ہے, اور جن کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ یہ وہ عوام ہے کہ جو پاکستان کو وہ تمام وسائل اور ان کو بروئے کار لانے میں ان کی مددگار ہو کر وہ فیسلٹیز فراہم کرتی ہے جس کو لے کر وہ سارے ملک کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں. تو جو ہمارے ملک کا صاحب اقتدار طبقہ رہا ہے وہ اتنا جابر, اتنا ظالم اور اتنا کرپٹ ہے, اور اب اس وقت کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 63 سالوں کی تاریخ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اپنے کرپشن میں, اپنے ظلم میں اور اپنے جبر میں. اور جو بات مصطفیٰ کمال بھائی نے کہی تھی میں اس کو آگے ضرور بڑھاؤں گی کہ جس وقت کہ ہم حکومت کے ساتھ تھے, جس وقت کہ ہمارا وزیر داخلہ تھا, جس وقت کہ کراچی میں ہمارا میئر تھا, جس وقت کہ اس وقت کا پریزیڈنٹ پاکستان کا کراچی کو سپورٹ کر رہا تھا, آپ بتائیے اس وقت ہمارے جو لوگ تھے ان کے لیے کیا کام ہوئے, ان کے لیے کیا محنت کی گئی, اور دنیا میں نام ہوا. میئر کا نام دنیا میں ہو گیا, کراچی کا نام دنیا میں ہو گیا, 12ویں نمبر پر کراچی شہر آ گیا. لیکن جیسے ہی ہم دوسرے قدم اٹھاتے ہیں اور دوسری سطح پر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے جو جبر اور ظلم ہم نے سہا, جو صبر اور برداشت, آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں ہر پلیٹ فارم پر
الطاف حسین بھائی نے, ان کے ساتھیوں نے, پارلیمنٹیرینز نے, ان کے کارکنان نے جتنی صبر اور ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا, میں سمجھتی ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کیا. لیکن اس کا ہمیں صلہ کیا ملا؟ اس کا ہمیں کیا صلہ ملا؟ آج جو ہم حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں اور آج جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, وہ اسی لیے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں. آپ کیا ہمت بندھائیں گے, کیا صبر کی تلقین کریں گے جن کے پیارے جا رہے ہیں, جن کے گھر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے, جس کا بھائی جا رہا ہے, جس کا بیٹا اور جس کا شوہر, اور جن خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, جن محلوں میں اور جن علاقوں میں تباہی پھیلائی جا رہی ہے, اس کا کیا ہمیں کیا صلہ مل رہا تھا؟ مصطفیٰ کمال صاحب, بڑی پرابلم ہے. 2-3 چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں. ایک تو میں حاضرین کو دیکھ رہا ہوں, مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں, کشمیری بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں یہاں پہ. ایک تو وہ تعصب یعنی ایک سوچ کی جی وہ متحدہ جو ہے وہ پریڈومننٹلی اردو سپیکنگ جماعت ہے. لیکن آپ کا مجھے ایک جملہ یاد ہے جس میں آپ نے بڑا فرسٹریٹ ہو کے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ لاشیں بھی ہم اٹھائیں اور برے بھی ہم بنیں. یہ لاشیں اٹھا کے کیوں برے بنتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہم جب بھی گفتگو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کریں گے, آج کریں, اس سے پہلے آپ نے کی یا آئندہ کریں, تو ہمیں اس بات کو پہلے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کا کام کوئی پھولوں کی سیج پہ بیٹھنا نہیں ہے, پھولوں کی سیج والے کوئی کام نہیں ہے. یہ کانٹوں بھرا ایک بستر ہے, اور اس راستے پہ چلنے والا شخص اور اس راستے کی رہنمائی کرنے والی جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارے قائد ہیں, ان تمام لوگوں کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو اپنی قربانیوں سے ہی جو ہے وہ نظر آئے گی, اس میں قربانیاں ہی نظر آئیں گی. کسی نے بھی پارٹیز جو ہمارے یہاں بنتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہے اور دوسری جماعتیں, پہلے ان کو فنڈ جمع ہوتا ہے, ان کا کوئی سپورٹر ہوتا ہے, دنیا میں ملک کے اندر بھی ہوتا ہے, ملک کے باہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ سارا جو ہے الٹا نظام ہے. اس لیے الٹا نظام ہے کہ ہم کام ہی الٹا کرنے چلے ہیں. ایکچولی ہم جو کام کرنے نکلے ہیں وہ اس دنیا میں ہونے والے کام, جو دنیا کی مروجہ قانون جو بنا ہوا ہے یا روایت جو بنی ہوئی ہے, اس کام سے اگینسٹ. اور ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کام یہ کرنے نکلے ہیں کہ 63 سالوں سے اس خطے پہ بنائے ہوئے جو اصول ہیں 2% جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار رولنگ ایلیٹس کی, جو کہ بہت طاقتور ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ عددی قوت بھی جو ہے, جن کے پاس جو ہے وہ دنیا کے جو لوازمات ہوتی ہیں طاقت کے لیے وہ بھی ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے. اور انہوں نے صرف آج اپنی اس نسل کے لیے نہیں جو زندہ ہے, بلکہ آئندہ آنے والی 7 نسلوں اور اس کے بعد آنے والی 7 نسلوں تک کی جو ہے وہ گدی نشینی یہاں پر لکھوا رکھی ہے. ہم چلے ہیں الطاف بھائی کے قافلے میں, ان کی قیادت میں, اس تمام آج کی پالیسیز کو اور آئندہ ہونے والے ظلم کو آج روکنے کے لیے. تو جب ہم یہ کرنے چلے ہیں تو ظالموں نے اور جو لوگ ہیں اس ملک میں پہ قابض, انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کون صحیح کون غلط, اور انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی کلنگ شروع کی. انہوں نے ایم کیو ایم کے اور الطاف بھائی کے فلسفے کو ماننے والوں کو اپنے سامنے سے ایلیمنیٹ کرنا شروع کیا. نہ کہ صرف یہ شروع کی بات کہ ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کریں, بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس کی پاور بھی استعمال کی. اسٹیٹ کی پاور اس طرح استعمال کی کہ اپنے چینلز کو استعمال کیا, اپنی میڈیا کو استعمال کیا, اپنے پروپیگنڈے مشینری کو استعمال کیا. آپ اگر کراچی نہیں آتے, کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو اس قابل ہوئے ہوئے, آپ لاہور سے آپ کا تعلق ہے, کہ آپ کراچی میں بغیر خوف و خطر, یا آپ کراچی میں ایم کیو ایم کے لوگوں سے بغیر کسی خطرے کے, بغیر کسی پرسیپشن غلط رکھے ہوئے ملیں. سال ہوا ہوگا آپ کو, 2 سال ہوا ہوگا, 3 سال ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے آپ بھی لاہور میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہم لوگوں کو دہشت گردی سمجھتے ہوں گے. اس سے پہلے آپ بھی لاہور میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو بوری میں لاشیں بند کرنے والا ہی سمجھتے ہوں گے, بھتہ لینے والا سمجھتے ہوں گے. لیکن جو لوگ آج آپ کے سامنے یہ لوگ ہیں, یہ ہیں کوئی بھی ایم کیو ایم کی جب کارناموں کی بات کرتا ہے, ایم کیو ایم کی اچیومنٹس کی بات کرتا ہے, یہ ایم کیو ایم کی جو پاور نظر آتی ہے اس پاور کی بات کرتا ہے, تو لوگ یہ پرسیپشن ان کے ذہنوں میں کہ شاید یہ پاور آسمان سے ایک دن میں اتر گئی ہے. ان تمام آج ایم کیو ایم کے پاس جو پاور ہے, اس پاور کے پیچھے ان معصوم لواحقین کے شہداء کا خون شامل ہے. ان کے خون کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب, ان کے اپنے پیاروں
پیارے بچوں کے خون کی وجہ سے آج ایم کیو ایم اس پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جہاں پر کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے. یہ کس کی تصویر آپ نے اٹھائی ہوئی ہے؟ جی میرا بیٹا ہے، یہ شہید ہوا. کیا نام تھا ان کا؟ اس کا جاوید شیخ نام تھا. اس کو اٹھا کے لے گئے اور بوڑھ ہمارے سامنے اسپتال کی چادر کھینچ کے اس کی پٹی باندھ کے اور بوٹ مارتے ہوئے دنوں سے پٹک کے لیے گئے. اور ہمیں 19 دن تک 21 دن تک پتہ نہیں چلا کہ ہمارا بچہ کو ہمیں لاش ملی. زبر نہیں آتا کس نے مارا، پتہ نہیں لگتا. یہاں کون مار دیتا ہے کون مر جاتا ہے. یہی ہے کہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مارنے والے نامعلوم افراد ہیں کون. ہمارے گھر کے سامنے ایک لڑکے کو گولی مار کے گئے، بیٹی نے کہا نامعلوم افراد مار گئے امی. مجھے اتنی حیرت ہوئی، وہ اسکوٹر پہ بھاگ کر گئے، بیٹی نے آ کے کہا امی کوئی نامعلوم افراد آئے تھے، وہ فلاں کو گولی مار گئے. آپ بتائیں نا، سامنے سے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے نامعلوم ہے آج تک. آپ کس کی تصویر لے کے بیٹھی؟ جی میری شوہر ہیں سراج الدین شیخ. یہ یونٹ 18 رنچوڑ لائن، یونٹ 28 رنچوڑ لائن کے کونسلر تھے علاقے کے. کام کروا رہے تھے. صبح سے نکلتے تھے، سارا دن رات کو آتے تھے، سارا دن محنت کرتے تھے، پیدل ہی پیدل پھرتے تھے. بہت محنت کی انہوں نے جذبے میں. الطاف بھائی کے بہت محنت کی کہ میں تحریک میں قربان ہو جاؤں. تو یہ گھر پر آ رہے تھے، بیٹی کو نادرا کے آفس لے کر گئے تھے. بیٹی سے کہا فون آیا وہاں پر، کہنے لگا اچھا بھائی میں آ رہا ہوں. بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. جب بیٹی کو چھوڑ کے گئے، بیٹی گھر پر آئی. ندا کہاں ہے بیٹا؟ امی میں ابو میں نانی کے ساتھ گھر آ گئی ہوں. اچھا بیٹا زندہ آباد میں گھر پر آ رہی ہوں، گھر پر آ رہا ہوں میں. اتنا نامعلوم افراد آئی گولیوں سے مار کے چلے گئے 5 منٹ میں. دوسری تیسری گلی میں گھر کے وہیں. یہ بھی 9 میں میری 6 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں میرے. رنچوڑ لائن سیکٹر 28 کی میرے شوہر کونسلر سراج الدین شیخ شہید ہو گئے. میں کہتی تھی، سب کہتے تھے تو امیر ہو جاؤ گی، میں کہتے تھے نہیں. موئنہ میں جذبے میں کام کرتا ہوں الطاف بھائی کے، میں الطاف بھائی کے جذبے میں کام کرتا ہوں. قربان ہو گئے، آج تحریک پہ قربان ہو گئے. اور میں فخر کرتی ہوں ان کے اوپر بہت. میں سمجھتی ہوں وہ زندہ ہے، آج بھی شہید ہے، زندہ ہے. ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے. 3 نامعلوم افراد آ کے مار کے گئے گھر کی دوسری گلی میں میرے شوہر کو. لیکن مجھے صبر نہیں آتا. لیکن الطاف بھائی کے لیے میں قربان ہوں. میرے شوہر نے جان دی ہے، میں قربان ہوں. نہ زندگی میں کشش ہے، نہ آرزو میں تپش، زہے نصیب کے اب تک بھٹک رہا ہوں. ایسا گھسیٹے کہ کھان نیچے اتر کے گھسیٹتے ہوئے پتھروں پہ لے گئے میرے لڑکے. نامعلوم. یہ کراچی میں کتنے نامعلوم افراد ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ نامعلوم افراد کون ہوتے ہیں؟ یہ اتنی وکٹم فیملیز ہیں، نامعلوم. یہ کراچی میں کتنے نامعلوم افراد ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ اس صوبے کا، اس ملک کا کی حکومت چلا رہے ہیں اور چلاتے رہے، نہ یہ والے اور اس سے پہلے والے، ان کے لیے شاید نامعلوم ہو. ہمیں اپنے شہداؤں کے قاتلوں کا پتہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کون مار رہا ہے ہمارے لوگوں کو اور کون ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہا ہے. اور ہمارے پاس آج تک وہ اختیارات اس سلطنت کے نہیں آئے کہ جہاں پر ہمارا یہ پورا بس چلے کہ ہم قاتلوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سولی پہ لٹکا سکیں. نامعلوم کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں آج بھی ہمیں کون مار رہا ہے ہمیں ساری چیزیں پتہ ہیں. آج شاید مارنے والے یہ رنچوڑ لائن کا ذکر کر رہی ہیں.
پتا ہے ہمیں کہ ہمارے 27 ساتھی شہید ہو چکے ہیں اس 6 مہینے کے اندر رنچوڑ لائن میں. پتا ہے کہ کون سا گینگ, کون سا ڈرگ مافیا, کون سا اغوا برائے تاوان کا گینگ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, اور ان کو کھلی چھٹی ہے اسی ریاستی اداروں کے انڈر میں, ان کو کھلی چھٹی ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے کر جاتے ہیں, روزانہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. لیکن مبشر صاحب ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا, شاید آج تو ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ گریبان ان تمام لوگوں کا احاطہ کر سکیں, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام ان لوگوں کے, ان معصوم لوگوں کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. یہ بات اب جو ہے وہ نسلوں تک جا چکی ہے, یہ بات اب چند خاندانوں کی نہیں رہی ہے, یہ بات نسلوں کی جا چکی ہے. جس 10 سال کے بچے کے سامنے اس کے باپ کو شہید کیا گیا ہے, وہ بچہ اب 30 سالوں کا ہو گیا ہے, اور اس کے پاس اس کے اندر جتنی آگ بھری ہوئی ہے, یہ 1-2 گھروں کی داستان نہیں ہے, ہزاروں گھروں کی داستان ہے. تو یہ سلسلہ اب یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. ہم آج بھی اگر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو اس پاکستان کی سالمیت کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر ہمارے ہاتھ, اگر قائد ہمارا ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے تو ان کو پاکستان کی بقا اور سلامتی عزیز ہے. لیکن اس وقت سے ڈریے کہ یہ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بہت سارے لوگ جو آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے, ہزاروں, یہ پورا گراؤنڈ بھر جائے شہداء کی فیملی سے, ان سب لوگوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نہ ریاست کی سنیں گے, نہ اس ریاست کے چلانے والوں کی سنیں گے, اور نہ کسی کی تلقین سنیں گے, تو خدا کی قسم لوگوں کو اپنی جانیں, اپنی نسلوں کو بچانا مشکل ہو جائے گی. قبروں سے نکال کر لوگوں کو ماریں گے, پھر قبروں سے نکال کر ظالموں کو اور جابروں کو قبروں سے نکال کر ماریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت سے ڈریں کہ یہ سارے لوگ, یہ شہداء, یہ وہ لوگ, یہ معصوم, یہ اس وقت سے ڈریں کہ جب ہم ان بچوں کو نہ سمجھا سکیں, جب اپنی یہ بہنوں کو نہ سمجھا سکیں, جب اپنی ماں کو نہ سمجھا سکیں, اور جو ان کے خاندان میں زندہ بچ گیا ہے اس وقت سے ڈریں کہ ہم ان کو نہ سمجھا سکیں, اور وہ اپنے معصوم پیارے بھائی بہن, بھائی بیٹے اور اپنے شوہر کے خون کا بدلہ اگر لینے وہ نکل گئے, تو پاکستان کی اس موجودہ صورتحال میں اگر یہ اس طرح کا سلسلہ ہو گیا تو پھر آپ خود امیجن کر سکتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر یہ نام نہاد رولرز, یہ نام نہاد یہ ملک کے ٹھیکیدار, یہ نام نہاد یہ ساری چیزیں جو ملک چلا رہی ہیں, یہ پھر نیست و نابود ہو جائیں گے پھر ان لوگوں کے آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ میرا بیٹا شہید ہوگا, 1.5 سال ہوگا, 4 بچے ہیں میرے بیٹا کا, چھوٹی بچی ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ, کام کا کوئی بھی نہیں کام کر رہا. تو کدھر مارا گیا؟ لیاقت مارکیٹ میں رکشا میں اتار کے گھر پہ آ رہا تھا, فروٹ کی دکان کارنر کی لیاقت مارکیٹ میں, محمد رمضان, محمد رمضان, 1.5 سال ہوگا میرے بیٹے کو. آپ یہاں پہ میرے بھائی شہید ہوئے ہیں, یہ میں نے 6 لاشیں اٹھائی ہیں, یہ بہن 6 لاشیں؟ جی 6 لاشیں میں نے خود اٹھائی ہیں. یہ رہی, یہ موجود ہے, وہاں پر کوئی لاش اٹھانے والا نہیں تھا ماڈرن کالونی میں, زندہ گھر لوگوں کی جلا دیے. میرا بیٹا ندیم بیگ صبح کے ٹائم کام پہ جا رہا تھا, اے سی کے کام پہ جا رہا, اے سی جی, روز نوکری نہیں تھی اس کو چاہتے ہوئے گھر ہو کر کے اس کو قتل کر دیا, 4 بچے اس کے بھی. ان چیزوں کا نشانہ لگائیں, یہ کون لوگ ہیں, کون مارتے ہیں, یہ کہنے میں آتا ہے کہ نامعلوم افراد, آپ لوگ میڈیا والے ہمارے ساتھ بس یہی تھے, ہمارے تابعی ساتھ تھے, ہمارے بچوں کا بھی, ہمارے, میں خود بھی بیوہ ہوں, میرا شوہر بھی نہیں, جوان بچہ تھا میرا, 8 بجے ڈیوٹی پہ نکلا, گرا کر کے بس اس کو وہیں پہ ختم کر دیا, 6-7 گولیاں مار کے. ابھی تک پتہ ہے پکڑا نہیں گیا, قاتل نہیں پکڑا گیا. اللہ کی. آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ یہ موتینا سے, ہمارے نہیں, کس علاقے سے؟ ملیر میں. یہ کس کی تصویر ہے؟ میرے بیٹے کی, 3 سال ہو گئے میرے بیٹے کو یہ گولی سے مار دیا. میرا بچہ میرا بائی پاس ہوا تھا, میں علی گڑھ سے منڈی سے تعلق رکھتا ہوں. یہ مجھے آپریشن کرا کے لایا, بولا ابو تم لیٹ ہو, میں ابھی آتا ہوں, اور یہ گیا اور اس کو مار دیا. موٹر سائیکل پہ آئے, اور چرپائی والا روڈ ہے نا جو علی گڑھ کے اس کے بنارس منڈی کے پیچھے, تو اس میں جو نا اس کو شہید کر دیا. میرے کو لوگوں نے بولا کہ بھائی تمہارے بچے کو گولی لگی ہے.
मैंने बोला, मेरे को बोला कि मेरा बच्चा जो ना अब नहीं है, इसको जो ना मार दिया। इसका अभी एक छोटा भाई है, अभी से जो नहीं, इसका नाम है सैयद मोहम्मद अली शाह, और मेरा भाई पास है। अभी तक जो ना मेरी पसलियाँ दोबारा खुल गई हैं, और जो ना ये अभी तक मैं जो ना दर्द होते हैं, मैं तकलीफ में हूँ, और इसके ना मैं जो ना परेशान रहता हूँ। और ये मेरा बच्चे को जो ना अभी तक जो ना कोई पता नहीं है कि ये जो ना अभी जो ना इसको शहीद कर दिया गया और उसको मैंने दफन किया, तो इसके नाम है ये अभी जो ना ये है। और इसके बाद जो ना ये मुझे जो ना बहुत ही याद आता है, और इसके नाम है इसके लिए जो मेरा दिल रोता है, और ये तमाम शोधाओं के लिए दिल रोता है कि हाँ इनका कसूर क्या था। शहीद हुआ मुबारक अली, नैनजीर वालों को सबको मालूम, उसका भाई वो बैठा वो बताएगा, मेरे समझ में नहीं आता। सादात बता उनको, हमारे दिमाग में नहीं आता। हमारा बेटा शहीद हुआ, 87 के जुम्मे वाले 3 मारे, और ऐसा घसीटे कि खान नीचे उतर के घसीटते हुए पत्थरों पे ले गए मेरे बेटे को। मुझे दिखाने भी नहीं दिया मुबारक अली को, और मैं बेवा हूँ ये बच्चों को। वालेकुम सलाम। और खैरियत? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पे खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। न जिंदगी में कशिश है, न आरज़ू में तपिश, ज़हे नसीब के अब तक भटक रहा हूँ मैं। 1992 23 मार्च 1998 को मेरा लख्ते जिगर 19 साल का, कसूर उसका वही है जो आप सब सुन रहे हैं। सेकंड ईयर का तालिब इल्म था, सेकंड ईयर का, किसी से लेन नहीं देन नहीं, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। ये जिना गवर्नमेंट कॉलेज का तालिब इल्म था, ये गुनाह था। खुशबक साहिबा, आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये आप लोगों की तो यानी जो मैंने सुना है कि बोरी बंद लाशें आप लोग भेजते हैं यहाँ पे, तो ये सारे बेचारे अपने बच्चों की लाशें उठाते रहे हैं, किसी की खाल नहीं और किसी की आज़ा नहीं, तो व्हाट्स गोइंग ऑन? मुबश्शिर लुकमान साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आप बहुत से सवालात कर रहे हैं, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। आज आप यहाँ प्रोग्राम करने क्यों आए? मैं तो ये तहकीक करने आया था कि वाकई वो हैं लोग के नहीं जिनका हम इतना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लाहौर में या इस्लामाबाद में या मंडी बहाउद्दीन में या चीचू की मलिया में बैठ के हमें लगता है कि एक टिकर आ गया, 7 अफराद मारे गए, लेकिन 7 अफराद का मतलब 7 ख़ानदान उजड़ गए। और मैं ये चाह रहा था कि इस प्रोग्राम की वसातत से पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनको पता चले कि ये हमारे अपने हैं, ये कोई फिगर्स नहीं है, अदाद व शुमार नहीं है कि जो ईदी एम्बुलेंस या CPLC ने इशू कर दी हैं। एक और बात है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं है इस वक्त मौजूद और जो इसी तरह के हादसात का शिकार हैं, उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसे महल 2 महले हैं कि अगर घर से कोई एक इंसान चला जाए या गुजर जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जिनके घर से किसी एक शख्स का जाना उनके पूरे ख़ानदान के लिए क़यामत सुग़रा होती है। ये तमाम वो लोग हैं। आज आप यहाँ आए, आज आपने आकर यहाँ बात सुनी, आज आपने हकीकत देखी आकर। आप और आप जैसे और ऐसे लोग जो वाक़तन अपना दिल का कोई नरम गोशा रखते हैं और जिन्हें वाक़तन पाकिस्तान से मोहब्बत है और जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी, ख्वाह वो कोई ज़बान बोल रहा हो, किसी सूबे में रहता हो, किसी इलाके में हो और किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, हर शहरी इम्पॉर्टेंट है, उसकी जान इम्पॉर्टेंट है। और एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। अगर आप जैसे चंद लोग भी मीडिया में इस बात का तहैया कर लें और आप इस तरह ये हकीकत बयान करने लगें, तो मुझे ये यकीन आज आपके इस प्रोग्राम को दुनिया में दिखाने से मुझे ये मेरे दिल को एक तसल्ली हो रही है और यकीनन यहाँ बैठे हुए लोग भी तायद करेंगे कि ये जो सारा कुछ हुआ और ये कहीं किताबों में बंद हो गया, कहीं किसी के दिल के गोशे में बंद हो गया, कहीं किसी के दिमाग में वो याद बंद होके रह गई, वो आज आपने स्क्रीन पे दिखाई है। तो मैं समझती हूँ कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में ये सारा कुछ देखेंगे और जो जहाँ मजलूम बैठा है, मैं फिर दोबारा आपसे एक बात कहूँगी कि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मजलूम हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह बैठे हैं
آپ جیسے لوگ اگر ان کو اس طرح سے منظر عام پر لائیں گے تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 98% عوام جو 18 کروڑ عوام کی نمائندہ عوام ہے وہ یقیناً ایک دن اٹھ کر کھڑی ہوگی. آپ میں سے کوئی مسنگ فیملیز والے بھی ہیں؟ آپ ہیں؟ میرے بھائی کا نام محمد فاروق صدیقی تھا جو 19 جون 1992 کو شہید کر دیے گئے تھے. اور کس علاقے میں؟ لانڈی میں. میں ایکس ایم پی بھی رہا ہوں. لقمان بھائی، پہلی تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ واحد دنیا چینل ہے جس نے اس حوالے سے پہلا پروگرام کیا، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. دوسری بات لقمان بھائی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم متعصب لوگ ہیں، ایم کے متعصب پارٹی ہے. لقمان بھائی، جب 19 جون 1992 کو آپریشن شروع ہوا تو میرا خیال ہے کہ 50% پارٹی کے لوگ کارکنان جو ہے ہائیڈنگ اپنی انہوں نے پنجاب میں اور سرحد میں گزاری ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہے ہیں. میں خود چکوال میں رہا اور چکوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. سب لوگ جانتے تھے یہ مہاجر ہے، کراچی سے آیا ہوا ہے، لک سے پہچان جاتے تھے. تو ان سب نے مجھے محبت دی. لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی آپ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میں یہاں سے کراچی سے میں نے پنجاب تک کا سفر ایک پٹھان میرا جو دوست تھا اس نے مجھے طے کرایا، جس کا آج تک میں احسان مند ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں جن کی یہاں پر چائے کی دکان ہے، پٹھان کے ہوٹل ہیں، موچی بھی ہیں. یہ سارے ہمارے علاقوں میں کام کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم لوگ متعصب لوگ نہیں ہیں. ڈاکٹر صغیر صاحب، یہ جو تصاویر لگی ہوئی ہیں مسنگ افراد کی، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، آپ بلکہ ادھر آ جائیں، لائٹ میں آ جائیں. یہ جو مسنگ افراد کی تصاویر لگی ہیں یہ کس سلسلے میں مسنگ ہیں؟ ان کو کیوں مسنگ ہے؟ یہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے مسنگ پرسنز کی، موجودہ جو بھی حوالہ ہے، لیکن یہ ایم کیو ایم کے مسنگ پرسنز ہیں جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، اور تقریباً 16 برس 17 برس اس بات کو گزر گئے ہیں، اور ان کو اٹھایا گیا. ان کو اسی ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ان کے گھر والوں کے سامنے ان کو اٹھا کر لے گئے، اور اس کے بعد آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ 17-18 برسوں میں یہ کارکنان، یہ ہمدرد کہاں گئے. کسی کے بارے میں خبر آئی کہ مار دیا گیا، کسی کے بارے میں خبر آئی کہ مرگلا کی پہاڑیوں میں اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن باخدا آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ بیچارے کہاں ہیں. ان کی قبریں، اگر ان کو مار دیا گیا تو ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کو اگر کہیں رکھا گیا تو وہ کہاں ہیں. اور اتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ تمام جو لوگ بیٹھے ہیں، اس میں شہداء کی فیملی ہے. انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا، انہوں نے اس کو جس طرح بھی بیئر آؤٹ کیا، اپنے پیاروں کو زمین میں دفنا دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان مسنگ پرسنز کے جو لواحقین ہیں، ان کو آج تک یہ سکون نہیں آتا، ان کو آج تک یہ قرار نہیں آتا کہ یہ بیچارے جو صرف تصویروں میں زندہ رہ گئے کہ وہ کہاں گئے، ان کی قبریں کدھر ہیں، ان کو کس حال میں رکھا گیا، کیسے مار دیا گیا، آج تک یہ پتہ نہیں چلا. اور یہ ایک ایسا جدائی کا ایک ایسا غم ہے کہ جو ان کے اہل خانہ کے ساتھ چلا جا رہا ہے. یہ بیچارے بھی ایم کیو ایم کے وہی ڈائی ہارڈ ورکرز، ڈائی ہارڈ سپورٹرز تھے جو ایم کیو ایم کے لیے کوششیں کرتے تھے، ایم کیو ایم کے لیے جدوجہد کرتے تھے، اور ان کو بھی صرف اور صرف اسی حق پرستی کے جرم میں، حق پرستی کی پاداش میں، الطاف بھائی کی محبت میں اس طرح سے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا. آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے؟ میرے بیٹے کو مارے. آپ کے بیٹے کو کیا عمر تھی ان کی؟ ان کے تقریباً 25 سال تھی. تو کیوں مارا ان کو؟ بس یہ پارٹی بازی میں مارا. 2 جیل میں ہے، 2 گھومتے پھرتے عیش کرتے، پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ڈالتے اس پہ. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنی سیاسی رنجشوں میں نام شام لے رہے ہوں، اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہو، حقیقت میں کلر کوئی اور ہو. نہیں، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہمارے متحدہ قومی موومنٹ بننے کے بعد ہمارے پشتو اسپیکنگ ہمارے ساتھی تھے، اور یہ الطاف بھائی کے کارکن تھے. الطاف بھائی کے نام کی چوکنگ کی بھی تھی انہوں نے وہاں پر. وہاں کے جن کا نام لیا انہوں نے آ کے منع کیا، ان کو سمجھایا، اس کو بولا کہ یہ مٹاؤ ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ اسی بات پر انہوں نے ہمارے اس ساتھی نے انہوں نے کہا سب کے نام کی چوکنگ ہوئی ہے،
اس نے الطاف بھائی کے نام کی چوکنگ کی اور اس بات پہ اس کو جو ہے وہ شہید کیا. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ لقمان صاحب یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یا شہداء کے لواحقین یا کراچی میں یا سندھ میں جو MQM کے شہداء ہیں, انہوں نے صرف کراچی اور حیدرآباد اور سکھر میرپور خاص کے جو آج بچے ہیں یا جو نسل ہے ان کی اچھائی کے لیے قربانی نہیں دی. انہوں نے آج پاکستان کے دور دراز علاقوں کے لوگ, ان کے بچے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے, جن کا ان سے واسطہ بھی نہیں ہے, آج ان شہداء کی فیملیز نے, ان کے بچوں نے ان ساری نسلوں کے لیے قربانی دی ہے پاکستان کے, کہ جو شاید ان کو جانتے بھی نہ ہو یا جو شاید ان کے مخالفین ہوں, دشمنوں کے پروپیگنڈے کے بعد ان کو برا ہی بولتے ہوں, لیکن ان کی جو قربانیاں ہیں اس پاکستان سے جبر کا نظام, اس پاکستان سے 2% مرات یافتہ طبقے کا نظام, اس پاکستان کے 98% لوگوں کے اوپر جو جابر بنے بیٹھے ہیں, خاندان در خاندان جو نسلی حکومتیں چلی آ رہی ہیں, ان کی تمام شہداء کی قربانی ان تمام ایسے غاصبوں سے کہ چنگل سے پاکستان کے تمام بچوں کو, پاکستان کی تمام ماؤں کو, پاکستان کی تمام بیٹیوں کو اور پاکستان کے تمام انسانوں کو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے انہوں نے قربانی دی. تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے یا اپنے قبیلے یا اپنی زبان بولنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ آج پاکستان کے ہر مظلوم جو کہ ان کو جانتا بھی نہیں ہے, جو کہ ان سے غافل ہے, ان کے بچوں نے ان کے لیے بھی قربانی دی ہے پاکستان میں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ شہداء فیملیز کے لواحقین کی باتیں سن رہے تھے. ڈاکٹر صغیر صاحب, میرا خیال ہے یہ واحد پروگرام ہوگا جس کی میرے پاس کوئی کلوزنگ نہیں ہے. یہ آخری چند منٹ, مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کہنا ہے کلوزنگ پہ, میں تو شاید اسی طرح چھوڑ دوں گا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستانی, ہم لوگ کم از کم ان فیملیز کے لیے کوئی فنڈ نہیں کریٹ کر سکتے کہ جس میں ان کو مجبوری کے طور پہ بھیک نہ مانگنی پڑے یا ان کو کسی کا کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ دیکھیں, میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ فیملیز آج تک MQM کے ساتھ کنیکٹ کیوں ہیں. یقیناً الطاف بھائی کی محبت ہے, اور پھر الطاف بھائی نے وہ سسٹم ڈیولپ کیا کہ جس کے اندر میں نے ایون بالکل اسمالر نیٹی گریٹی میں گیا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز بھی ایڈریس کیے جاتے ہیں. پریورٹیز کے اندر سب سے پہلا جو شعبہ ہے, جو سب سے پہلا جو اگر پریورٹی کی بات کریں تو شہداء کو دی جاتی ہے. چاہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات ہو, چاہے وہ ریکروٹمنٹ کی بات ہو, چاہے کوئی بھی پریورٹی ہو, اس میں سب سے اوپر شہداء کی فیملیز ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پھر الطاف بھائی کی ہدایت پہ شہداء فنڈ قائم کیا گیا تاکہ اس میں پھر یہ تمام کارکنان پہ, تمام سپورٹرز کو والنٹریلی وہ اس میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنی جو سیلریز ہیں وہ اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اسی طرح سے متحدہ قومی فنڈ بنایا گیا کہ تاکہ اس کے اندر یہ ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طویل یہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ان تمام فیملیز کو بڑھتی جائے گی اسی طرح. جی بالکل, یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے یہ حق پرستی کی جدوجہد ہے, اس میں کوئی فل سٹاپ تو ہے نہیں کہ آج یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ پرابلم ہے خوشبخت صاحبہ, بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں MQM کے کارکنان تھے, آپ ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرتی ہیں, بٹ 35,000 تو ایسی فیملیز ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. ان کے لیے بھی تو کوئی فنڈ قائم کیا جا سکتا ہے نا, ان کی ویڈوز کے لیے, ان کے آرفنز کے لیے. دیکھیں لقمان صاحب, ہماری MQM میں باقاعدہ KKF کی جانب سے اور الطاف بھائی کی ہدایت کے مطابق جب کبھی بھی کوئی ایسا ملک میں کوئی مسئلہ آن پڑا, خواہ وہ سیلاب ہو, خواہ وہ زلزلہ ہو, خواہ دہشت گردی کا کوئی شکار ہوا ہو, وہاں ہمیشہ متحدہ قومی کی جانب سے نہ صرف یہ کہ امداد کی جاتی ہے, باقاعدہ جو صغیر بھائی بات کہہ رہے تھے, میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں کہ جتنے عہدیداران ہیں MQM کے, وہ سب MQF میں اپنا فنڈ دیتے ہیں اور وہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ فنڈ دیں, خواہ وہ MP ہیں, منسٹر ہیں, جو کوئی بھی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس میں ایک سسٹم ہے ہمارے پاس پورا, اور خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک اتنی بڑی فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت
نہ صرف یہ اور بلا تخصیص ہوتا ہے وہ. مثلا اگر فرض کیجئے کہ زلزلے میں جا کر کام کیا ہے تو وہاں کوئی اردو بولنے والا تو موجود نہیں ہے نا اتنا زیادہ افراد, وہاں جس کے اوپر بھی جو مشکل آئی ہے, یا سیلاب زدگان کے لیے گئے ہمارے سارے منسٹرز نے جا کر پشتے باندھے اور پل بنانے کی کوشش کی, اور وہاں لوگوں کے پاس جن لوگوں نے ان کے اوپر پانی چھوڑ دیا تھا جو انہی کے تمام عہدیداران تھے, اس پانی کے رخ بدلنے کے لیے ہمارے ساتھی وہاں جا کر کام کر رہے تھے. تو ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم اپنی استطاعت کے مطابق فنڈنگ کے تحت کام کرتی ہے, لیکن ایک بہت بڑی استطاعت ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام کارکنان جو حق پرست کارکنان کہلاتے ہیں وہ پاؤں سے چل کے اس جگہ پہ جاتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور اپنی محنت سے اپنی عوام کا ساتھ دے کر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. میں چلتے چلتے پروگرام کے اختتام پہ نہ صرف آپ سب کا میں نے شکریہ ادا کرنا ہے, بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کامل عطا فرمائے اور آپ کے جو پیارے ہیں ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. اور میں یہاں کسی پارٹی سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں, ایک انسان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے. ہمارے لیے دنیا نیوز کے لیے ہر پاکستانی اور ہر انسان جو ہے وہ نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ اس کی جان, اس کا مال قیمتی بھی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکے تو آپ پلیز دنیا نیوز سے رابطہ کریں اور ہم آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ خود پہنچیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. اب یہ بلیم گیم ہے, اس نے مجھ پہ لگایا, میں نے اس پہ لگایا, اب تو میں کسی پہ الزام بھی نہیں لگاتا ہوں. یہ تو اچھا خاصا دوپہر میں گیا کھانا کھا کے کہ باجی میں بھی آتا ہوں, پھر نہیں آیا. شہر کو برباد کرنا پاکستان کو برباد کرنے کے برابر ہے. چائے کا ٹھیلا جو ہے یا ہوٹل جو ہے وہ ایک پشتون نے کھولا ہوا ہے, لیکن اس کا گاہک جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہے. بے شک اگر ان کا بنگلہ ہے تو ہم اس پہ چوکیدار ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اوپر سے فائرنگ کر کے اپنی لوگوں کو مار رہے ہیں؟ جو کسی پہاڑی کی داستان ہے, یہ الٹی داستان ہے. میری نوکری کے لیے کیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا کر سکوں. اسلحہ ویپن جو ہے خانوں کے پٹھانوں کا زیور ہے. ابھی آپ اس وقت دبئی میں ہیں, جس شہر میں جس ملک میں آپ گئے ہوئے ہیں وہاں پٹھان جو اپنے زیورات کے بغیر پھر رہا ہے, کپڑوں کے بغیر پھر رہا ہے, تو ادھر پاکستان میں آ کے زیور کیوں یاد آتا ہے؟ مجھے اپنے پاپا کی بہت یاد آتی ہے. سیاسی جماعتیں یا سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو عمل دخل ہوگا نا اس میں.